بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے ایک انتہائی حساس اور جس کا تعلق تمام مسلمانوں کے ایمان سے ہے اس عنوان پر مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تو یہ مسجد اقصیٰ وہی ہے جہاں معراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو جناب اسپیکر ان سے لڑنے کے لیے تورات اور انجیل کے عالم تلواریں لے کر نہیں آئے، ان سے لڑنے کے لیے وہ نیزے لے کر نہیں آئے، بلکہ بیت المقدس کے تورات و انجیل کے عالم تورات اور انجیل کو لے کر آئے، اور ایک نظر وہ تورات کو دیکھتے تھے اور دوسری نظر عمر ابن خطاب کو دیکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہماری آسمانی کتابوں میں اس شخص کا حلیہ لکھا ہوا ہے جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس کو فتح ہونا ہے۔ ہزاروں سال سے آپ کا حلیہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، آج ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آپ اس کے اوپر آ جائیں اور آپ سے زیادہ اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس جس نے 1 2 3 4 سال نہیں، ہزاروں سال کی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر کون سا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ روئے زمین پر دوسرا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دوسرا اللہ کا گھر بیت المقدس ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا، بنی اسرائیل سورت کی تلاوت کیجئے، اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سی مرتبہ فرما برداری کرنے پر بنی اسرائیل کو بیت المقدس دیا، اور نافرمانی کرنے پر ہم نے اس زمین کو ان کے اوپر سے حرام کر دیا۔ اور اس وقت قرآن مجید نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس میں رہیں تو ان کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے، اور وہ آخری موقع یہ ہے کہ یہ آخری نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب میرے نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس سے نکال کر یہودیوں کو باہر کر دیا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کیا فرما رہے تھے کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، میرے نبی جب دنیا سے گئے اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ آج پوچھئے فوجیوں کو بطور خاص مسلم افواج کو جب تربیتی گفتگو کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے تو بطور خاص یہ واقعہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ضرور تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو 7 تلواریں میرے نبی کے گھر سے آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کوئی شک نہیں تبلیغ کا انداز بھی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کوئی شک نہیں پیار اور محبت کا انداز بھی ہے، لیکن کیا میرے نبی نے بدر میں تلوار نہیں چلائی؟ کیا میرے نبی نے احد میں تلوار نہیں چلائی؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر تلوار نہیں چلائی؟ آج کہا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو وہ لے جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہ کشمیر کو لے جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، روہنگیا کے مسلمان روتے رہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، شام کے مسلمانوں پر بشار الاسد ظلم کرے اسلام امن کا درس دیتا ہے، 70,000 سے زیادہ میری بہنیں اور بیٹیاں شام کے حکومت خانوں میں جلتی نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے، پورا افغانستان تباہ ہو جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ کون سے اسلام کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں صرف مکہ نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین بھی ہے، خندق بھی ہے۔ میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایٹم بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ صحابہ میری جان جزو ایمان میں جاؤں قربان